حضرت عمر کون تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ تھے کہ جن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگا تھا۔ وہ عمر جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا تھا۔ وہ عمر جن کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے۔ وہ عمر جن کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل لیتا تھا۔ وہ عمر جن کی بہادری پر یہودی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر عمر 10 برس اور حکومت کرتے تو پوری دنیا میں کریم اقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نافذ کروا دیتے۔ وہ عمر جو آج ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں آرام فرما ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قبیلہ قریش کے شاخ بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد کا نام خطاب تھا۔ آپ کی والدہ عرب کے مشہور سردار شام بن مغیرہ کی بیٹی تھی۔ آپ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت پر ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ قریش کی مقدمات کی ثالثی کا عہدہ آپ کے خاندان میں تھا۔ آپ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 13 برس چھوٹے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ قریش کے چند افراد میں سے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ آپ کا ذریعہ معاش تجارت تھا، چنانچہ اس زمن میں آپ نے عراق، شام اور مصر کے متعدد سفر کیے، جن سے آپ میں تجربہ کاری اور معاملہ فہمی کے اوصاف پیدا ہوئے۔ زمانہ جاہلیت میں قریش میں آپ کی بڑی عزت تھی اور سفارت کا اہم کام آپ کے سپرد تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ طبعاً جذباتی اور صغیر تھے، چنانچہ اعلان حق کے بعد آپ عداوت اسلام میں پیش تھے اور مسلمانوں پر سختی کیا کرتے تھے۔ ابتدا میں اسلام کے سخت مخالف تھے اور مسلمانوں کو بڑی اذیت دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے روانہ ہوئے اور راستے میں معلوم ہوا کہ ان کی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ چنانچہ فوراً ان کے گھر پہنچے۔ اس وقت وہ دونوں میاں بیوی قرآن شریف پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کیفیت دیکھی تو آپس سے باہر ہو گئے اور انہیں مار مار کر لہو لہان کر دیا، مگر وہ یہی کہتے رہے کہ خواہ تم ہمیں جان سے مار دو، ہم اس دین سے باز نہیں آئیں گے۔ بہن اور بہنوئی کا یہ استقلال دیکھ کر اس کا دل بھی نرم ہو گیا۔ قرآن کے اوراق مانگ کر پڑھے تو اتنا اثر ہوا کہ فوراً ایمان لے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر بیعت کر لی۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبوت کے چھٹے سال ایمان لے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے رعب دبدبے کا یہ علم تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کو ساتھ لے کر کعبہ میں نماز پڑھی اور کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ مزاحمت کرے، اور اس طرح اس نے اعلانیہ خانہ کعبہ میں نماز ادا کر لی۔ اس جرأت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فاروق کو، یعنی حق و باطل میں امتیاز کرنے والے کا لقب دے دیا۔ ہجرت مدینہ شروع ہوئی تو مسلمان چوری چاپے گھروں کو خیر بات کہہ کر مدینہ جاتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ 20 مسلمانوں کو ساتھ لے کر اعلانیہ نکلے اور قریش کو مخاطب کر کے کہا کہ جسے جان عزیز نہیں وہ آیا اور مجھے روکے، مگر کسی کو سامنے آنے کی ہمت نہ ہوئی۔ ہجرت کے بعد تمام غزوات میں ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ اکثر اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ بھی لیا کرتے تھے۔ خلیفہ اول کے زمانے میں بھی بطور مشیر اعلیٰ کے کام کرتے رہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے اپنے کل جائیداد کا نصف حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پیش کر دیا۔ ناظرین، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا آخری وقت آن پہنچا تو آپ نے اپنے جانشین کے متعلق اکابر صحابہ سے مشورہ کیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق رائے طلب کی۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے کہا، عمر کی قابلیت میں کلام نہیں لیکن مزاج میں سختی ہے۔ حضرت ابوبکر نے جواب دیا کہ ان کی سختی اس لیے تھی کہ میں نرم تھا، جب کام انہی پر آ پڑے گا تو خود بخود نرم ہو جائیں گے۔ حضرت عثمان نے کہا، میں اس قدر کہہ سکتا ہوں کہ عمر کا باطل ظاہر سے اچھا ہے اور ہم لوگوں میں ان کا جواب نہیں۔ طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ کی موجودگی میں عمر کا ہم لوگوں سے کیا برتاؤ تھا، اب وہ خود خلیفہ ہوں گے تو خدا جانے کیا کریں گے، اب آپ خدا کے ہاں جا رہے ہیں تو خدا کو کیا جواب دو گے؟ اس پر حضرت ابوبکر نے فرمایا، میں خدا سے کہوں گا کہ میں نے تیرے بندوں پر اس شخص کو خلیفہ مقرر کیا ہے جو سب سے اچھا تھا۔ اس کے بعد ابوبکر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نامزد کرتے ہوئے وصیت لکھوائی اور حکم دیا کہ رائے عامہ معلوم کرنے کے لیے اسے لوگوں میں پڑھ کر سنایا جائے۔ پھر بالا خانے پر چڑھ کر لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے کسی رشتہ دار کو اپنا جانشین مقرر نہیں کیا بلکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا، کیا تمہیں منظور ہے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہاں ہمیں منظور ہے، اور اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ مقرر ہو گئے۔
ناظرین، عہد فاروقی اسلامی فتوحات کا ایک زرین دور تھا۔ اس عہد میں مسلمانوں نے ایران اور روما کی عظیم سلطنت سے بیک وقت ٹکر لی اور دونوں کی عظمت کو پاش پاش کر دیا۔ انہوں نے ایک طرف ایران کی وسیع سلطنت کو اسلامی مملکت کا حصہ بنا دیا اور دوسری طرف شام و مصر پر قبضہ کر کے کیسر روم کی حکومت سے اس کے اہم ترین حصے چھین لیے۔ ناظرین، فاروق اعظم کا عہد خلافت تاریخی اسلام کا سنہری دور ہے۔ حدود سلطنت کی وسعت اور نظام حکومت کے استحکام کی بنا پر اس عہد کو مثالی قرار دیا جاتا ہے۔ مقبوضہ علاقوں میں آپ نے ایک ایسا عادلانہ نظام قائم کیا جو نہ صرف عہد خلافت راشدہ میں قائم رہا بلکہ ہر زمانے میں مسلم حکومتیں اسے انصاف اور رواداری میں معیار تصور کرتی ہے۔ ہر معاملے میں عوام سے مشورہ لیا جاتا تھا اور ہر شخص کو خلیفہ پر نکتہ چینی کا حق حاصل تھا۔ قانون کی نگاہ میں چھوٹے بڑے اور عرب و عجم کا کوئی امتیاز نہ تھا۔ آپ کو ہر وقت رعایا کا خیال رہتا تھا۔ اکثر رات کو تحقیق کے آلات کے لیے چکر لگایا کرتے تھے۔ آج کے موقعوں پر گورنروں کو بلا کر ان کے خلاف رعایا کی شکایتیں سنتے تھے۔ ایک صبح جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نماز کی امامت کے لیے آگے بڑھے، ناظرین، آخرکار ابولول و فیروز، ایک غیر مسلم اجمی غلام نے کسی ذاتی رنجش کی بنا پر فجر کی نماز میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر حملہ کر دیا اور 6 معلق زخم لگائے جن سے آپ بچ نہ سکے اور تیسرے روز اس دنیا فانی سے رخصتی فرما گئے اور جامع شہادت نوش فرمائی، اور اس طرح آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوئے۔ اگر ہم سے اس تحریر اور تقریر میں کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین، مزید ایسی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل ہسٹری اپڈیٹس کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔